کالی جوتی بھی نہیں پہننی چاہیے۔ فرمایا جڑا بندہ کالی جوتی پاندا ہے وہ مصیبتیں ہیں جانیاں جی میں بارش اترتی۔ دنیا کا کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہے جی جو کالا جوتا پہنتا ہو۔ آپ کالے جوتے پہننا چھوڑ دیں اور تاریخ لکھ لیں، ایک ہفتے کے اندر آپ کے گھر کے مسائل کے اندر نرمی آ جائے، آپ کے حالات بہتر ہو جائیں۔ یعنی یہ حدیث ہے، یہ حضرت سرکار میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن کو سنائی ہے، ہم نے ان سے سنی ہے 2-3 باتیں۔ فرمایا جو بندہ کالا جوتا پہنتا ہے اس پر یوں مصیبتیں آتی ہیں جیسے آسمان سے بارش اترتی۔ مولانا صاحب ظاہری حلیہ میں اچھے اور نفیس آدمی معلوم ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ کے بیان میں ذرا گڑبڑ کر گئے ہیں۔ یہ عالم لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی 300-400 سال پہلے کے دور میں جی رہے ہیں اور ان کی کسی بات پر نوٹس نہیں لیا جائے گا اور کسی بات پر گرفت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی گرفت کرتا ہے تو وہ ان کا لازماً مخالف ہی ہوگا، وہ کوئی دشمن ہی ہوگا۔ یعنی یہ اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ جو بات کیمرے کے سامنے ریکارڈ ہو جائے گی وہ حجت ہو جائے گی، وہ فتویٰ ہو جائے گا، اور وہ ہر خاص و عام کے لیے ایک ایسا قول ہوگا کہ جس کا رد جو ہے وہ گمراہی ہوگا، اور مخالف ہی اس کا رد کرے گا۔ اپنے طریقے کا بندہ یا اپنے مکتبہ فکر کے بندے سے یہ ایسی توقع نہیں کرتے، اور اگر کوئی بیچارہ جسارت کر بھی دے تو پھر اس کے ساتھ جو یہ حال کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ مولانا صاحب نے اپنے اس بیان کے اندر 3-4 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث ہے جو حضرت مولانا شیر محمد صاحب شرکپوری قدس سرہ کی طرف اسے منسوب کیا گیا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جو اس دور کے اندر بغیر کسی کتاب کے علماء یا صوفیاء بغیر کسی حوالہ کے بغیر کسی سند کے وہ بیان کرتے ہیں۔ اور اگر یہ کشف ہے تو یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ کشف حجت نہیں ہوتا، نہ برائے خود نہ برائے غیر، وہ مؤید ہوتا ہے، وہ حجت نہیں ہوتا۔ آپ اس سے کوئی نہ فقہی مسئلہ نکال سکتے ہیں اور نہ اس کو کوئی اس طرح سے فروغ دے سکتے ہیں کہ شریعت بنا کر کوئی شریعت کا ضابطہ یا کوئی مسئلہ کے طور پر آپ بیان کر دیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کا قول ہے، شریعت کا مسئلہ ہے یا اس پر فتویٰ ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی ولی کالا جوتا نہیں پہنتا۔ یہ کیسے حکم آپ نے لگا دیا کہ کوئی ولی کالا جوتا نہیں پہنتا؟ کیا تمام ولیوں نے آپ کو خبر دی ہے کہ انہوں نے کبھی کسی وقت کوئی کالا جوتا نہیں پہنا یا وہ اس کالے جوتے کو ناپسند کرتے ہیں؟ ہمارے زمانی اور مکانی حالات میں مختلف تہذیبوں میں مختلف علاقوں کے اندر مختلف رنگوں میں جوتے تیار ہوتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی علاقے کے اندر جوتا بنتا ہی کالا ہو اور وہاں کے جو اولیاء ہیں وہ ساری زندگی کالے رنگ کا ہی جوتا پہنتے رہتے ہیں اور کسی دوسرے رنگ کا وہاں بنتا ہی نہ ہو۔ لہذا یہ آپ نے بڑی عجیب بات کر دی ہے۔ ویسے عالم فاضل بندوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ اس طرح کی باتیں تو عام لوگ بھی نہیں کرتے۔ یعنی کوئی ولی اللہ کالا جوتا نہیں پہنتا، کیا مطلب ہوا کہ ہر ولی پہ لازم ہے کہ وہ کالے جوتے کو ترک کر دے؟ اور کالا جوتا کا کیا مطلب ہوا؟ وہ ایک کلر ہی ہے نا، تو اس کلر کی ٹائلیں تو لگا لیتے ہیں گھر میں، مساجد کے اندر بھی لگی ہوئی ہیں، پگڑیاں بھی پہن لیتے ہیں، کپڑے بھی پہن لیتے ہیں، پٹکے بھی رکھ لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں، اور آپ کے جسم کے اوپر بال بھی کالے ہیں جس کو آپ کالا رکھنا چاہتے ہیں، سفید ہو جائیں تو ان کے اوپر طرح طرح کے رنگ کرتے ہیں کہ کالے نظر آنے چاہیے، تو پورے کے پورے جسم کے بال تو آپ کو کالے جو ہیں وہ ٹھیک ہے چل جائیں گے، لیکن جوتے کی باری آتی ہے تو مسئلہ ہو جاتا ہے، پگڑیاں تو کالی پہنتے ہیں۔ تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس طرح کی بات نہ کیا کریں کہ ہر ایک پہ حکم لگا دیں۔ آپ نے تمام اولیاء پہ حکم لگایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اولیاء معروف بھی ہوتے ہیں غیر معروف بھی، اولیاء سالک بھی ہوتے ہیں غیر سالک بھی، اولیاء کے پاس ولایت تامہ بھی ہوتی ہیں، ولایت عامہ بھی ہوتی ہے، ولایت کاملہ بھی ہوتی ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اہل ایمان بھی ایک درجہ میں ولی ہوتے ہیں، صالحین اہل ایمان جو ہیں وہ ولی ہوتے ہیں۔ تو کسی نے نہیں پہنا یا کوئی نہیں پہنتا یا ہر کوئی ناپسند کرتا ہے، تو یہ بڑی ایک تفصیلی سی بات ہے، اتنا بڑا آپ نے دعویٰ کر دیا۔ احتیاط کیا کریں، ایسی باتیں نہیں کرتے ممبروں پہ، اس طرح سے بڑی یہ مضحکہ خیز صورتحال بن جاتی ہے، بہت اہل علم کی نشستوں میں اس پر مذاق بنتا ہے۔
آپ نے کہا، دوسری بات آپ نے کی کہ مصیبتیں بارش کی طرح اترتی ہیں. اب میں یہ نہیں سمجھتا کہ مولانا شیر احمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے کامل اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اور انہوں نے قطعی طور پر اسی حیثیت میں یہ بات کر دی ہو کہ کسی نے کالا جوتا پہنا ہو تو مصیبتیں بارش کی طرح اترنی شروع ہو جائیں. آپ کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اولیاء جب بات کرتے ہیں تو ان کے کئی تناظرات ہوتے ہیں. ممکن ہے ان کے پاس کوئی ایسا بندہ آتا ہو یا کوئی ایک دو لوگ ایسے آتے ہوں جن کی عادت ہو کہ وہ کالا ہی جوتا پہنتے ہوں، اور وہ اس منع کرنے کے باوجود بھی وہ اس سے نہ رکتے ہوں، اور پھر کالے جوتے کو انہوں نے بت بنایا ہوا ہو کہ یعنی انہوں نے کالا جوتا اور اس پہ پالش اچھی طرح لگا کے رکھتے ہوں، تو انہوں نے مجمل طور پر یہ بات کر دی ہو، تو وہ ان کی جو ایک بات ہے اس کو آپ نے آگے ہر ایک پہ فٹ کر دیا. تو ممکن ہے ان کے ذہن مبارک میں اس کا ایک خاص تناظر ہو یا مخصوص شخصیت ہو، جس طرح کہ کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ بڑے لوگوں کا ایک اسلوب ہوتا ہے کہ کسی فرد معین کو کوئی تنبیہ یا نصیحت کرنی ہو تو بات کو جو ہے وہ عام طور پہ کر دیتے ہیں، یعنی اس کو خاص نہیں کرتے اس معین شخص کے لیے بلکہ عام طور پر کر دیتے ہیں، تو ان کا اصل مخاطب وہ خاص بندہ ہی ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت صاحب کے پیش نظر کوئی خاص بندہ ہوگا یا کوئی خاص اس کا تناظر ہوگا کہ انہوں نے یہ بات فرمائی ہے. یہ بات اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ ممبر پہ اس کو عام طور پہ بیان کر دیں اور حضرت صاحب کی طرف اس کو منسوب کر دیں تاکہ ہر جو ان سے نسبت رکھنے والا ہے یا جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے نسبت رکھنے والے ہیں، ظاہر ہے کہ تمام کے تمام افراد ان کے معتقدین تو ہیں، تو وہ یہ بات چونکہ آپ نے نقل کر دی ہے تو وہ اب اس کو کالے جوتے کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیں گے، جیسا کہ لوگ شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک اور دعویٰ ٹھوک دیا ہے، کہا کہ اگر جی وہ ترک کر دیں تو ایک ہفتے میں حالات بدل جائیں گے. کیا دلیل ہے اس چیز کی کہ حالات بدل جائیں گے؟ حالات اللہ تعالیٰ بدلتا ہے اور وہ کالے سفید سیاہ کے چکروں میں نہیں بدلتا. اور اس طرح کی کوئی چیز اگر سامنے ہوتی ہے تو وہ فرد معین کے لیے ہوتی ہے، کسی مشخص کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ تم یہ چیز چھوڑ دو تو یہ ہو جائے گا. ہم بھی ماننے اور جاننے والے ہیں کہ ایسا اولیاء نے فرمایا کسی کو کہ یہ چیز ترک کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے حالات بدل جائیں گے. یا وہ حالات بدلے تو ان کے اس قول کی وجہ سے بدل گئے کہ انہوں نے زبان سے بات ارشاد فرما دی اور وہ ایک چیز جو بیچ میں ان کو لگی وہ انہوں نے ان کی ترک کروا دی کسی وجہ سے، یا خدا کی طرف سے ان کے دل میں کوئی چیز ایسی القاء ہوتی ہے. تو ایسی باتیں منقول ہیں، لیکن آپ ان کو ممبر پہ کھڑے ہو کے جب فتویٰ دینے کی حیثیت میں آپ اس کو بطور مفتی کے ٹھوک دیں گے تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ٹھٹھا ہی لگے گا، ہنسی مذاق ہوگا اور لوگ باتیں بنائیں گے. تو یہ احتیاط کیا کریں.